یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہیں، مطلب انسان غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے دنیا کے لیے، تو یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، کہ میرے پاس عہدہ آ جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے. یہ سب لالچ میں انسان یہ غلط کام کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام تم کو چھوڑنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اپنے پیسے کو چھوڑنا، اپنے عہدے کو چھوڑنا، اپنی پاور کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. تم نمازوں کا اہتمام کرو اور صبر کرو. جو تکلیف ہوگی پیسہ چھوڑنے میں، عہدہ چھوڑنے میں، پاور چھوڑنے میں، لوگ جو تمہاری عزت کر رہے تھے اس سے دستبردار ہونے میں، ظاہر سی بات ہے تم کو تکلیف ہوگی. تو تم یہاں پہ صبر کرو، صبر سے کام لو، پیشنس سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. یہ بھی ایک بہت اہم تحفہ امت مسلمہ کو اس ذریعے سے دیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جہاں پر دین پر چلنا مشکل ہو، جہاں پر حق پر چلنا مشکل ہو، حق بات کو اپنانا مشکل ہو، تو وہاں پر صبر سے کام لے اور نماز کے ذریعے کام لے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے ہمت مانگے، اللہ سے مدد مانگے. یہ جو صلاۃ الحاجت ہے اسی لیے، اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے بعض مرتبہ بہت مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا، دین پر جمے رہنا، حق بات پر جمے رہنا، دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم ہمت لو. یہ کام کو چھوڑنے کے لیے جو ہمت چاہیے، جو ظرف چاہیے، جو طاقت چاہیے، وہ طاقت تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے حاصل کرو. یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کبھی ایسا کوئی موقع آیا تو ہم نماز کا اہتمام کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے عمل کی طاقت مانگے، توفیق مانگے اور صبر کرے.